کہ مصعب پوچھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی چاہیے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنی چاہیے، اور صبح شام بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے 3 بار۔ اب فجر اور مغرب کے بعد ہی 3 بار پڑھ لینی چاہیے یا صبح شام علیحدہ علیحدہ 3 بار پڑھنی چاہیے؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام پڑھنے کا ذکر حدیث میں آتا ہے 3 بار، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ صبح و شام ہی ہے، اس لیے الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فجر کے بعد آپ پڑھیں گے، مغرب کے بعد آپ پڑھیں گے تو یہ صبح و شام ہو جائے گا۔ اور اس کی فضیلت جہاں تک پوچھی گئی ہے تو اس کے یہی فضائل ہیں جو احادیث کی کتب میں، بخاری میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تھے تو یہ صورتیں پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک کر تو جسم پر پھیرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو میں پڑھ کر تو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے جسم پر وہ ہاتھ پھیرتی تھی۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ انہی صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ اور صبح و شام پڑھنے کا بھی ذکر، ایک اور روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک سفر میں ایک رات میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا تو اچانک ایک آندھی آ گئی اور تاریکی چھا گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور مجھے بھی حکم دیا کہ آپ بھی یہی صورتیں پڑھیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ صورتیں جب صبح ہو تو پڑھیں، جب شام ہو تو پڑھیں، تکفیک من کل شیء، یہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ ان کا شان نزول آخری 2 صورتوں کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لبید ابن عاصم یہودی نے بہت سخت جادو کروایا، تو اس جادو کے علاج کے طور پر یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے آپ جنات اور جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ اور کلمات پڑھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہی کو پکا پکڑ لیا اور باقی کلمات چھوڑ دیے، تو یہ اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔